بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ جس تجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، وہ تجلی ہم شہرگ میں لیے بیٹھے ہیں۔ سبھی مطلب پرستوں سے، سبھی فنکار لوگوں سے، خدا محفوظ رکھے سب کو بد کردار لوگوں سے۔ جو تیرے منہ پہ تیرے ہیں، جو میرے منہ پہ میرے ہیں، مجھے نفرت ہے فطرت کے انہی مکار لوگوں سے۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ انتخاب اس کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور آپ کو لاجواب کرنے کے لیے دو سوال کیے۔ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا؟ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا، اللہ خواب نہیں دیکھتا کیونکہ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، جھوٹ نہیں لکھا۔ سبحان اللہ۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے، گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل نہیں، گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب، کنول کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا، سیپی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے۔ خطرہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ہوا ٹوٹا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ معلوم ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین کیوں تھمایا جاتا ہے؟ کیونکہ پھر غلطیوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔
کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ برسے گا ٹوٹ ٹوٹ کر ابرِ محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی۔ ایک روز کوئی آئے گا لے کر کے فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ پوچھا جو اس نے حال تو پلکوں سے ٹوٹ کر، چھوٹا سا ایک اشک بڑا کام کر گیا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کی پیداوار کے بیج نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ جو رب کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو، وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کے دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت دونوں بیکار ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے، ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے، اور صرف نیک اعمال کا اثر باقی رہے گا۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا، بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے
اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے بھی واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد اور ہر دعا سے خوب واقف ہے۔ وہ جلد ہی آپ کے لیے کن فیکون کا معجزہ بھیجے گا، بس صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی کبھی یہ شرط نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے بغیر نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی، کسی کے بعد بھی، بس جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ 3 جگہوں پر شرمانا چھوڑ دو۔ علم حاصل کرتے وقت کچھ پوچھنے یا سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ سوال کرنا جہالت نہیں، علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو پوچھنے میں شرماتا ہے وہ سیکھنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اپنا حق مانگتے وقت اگر آپ کو کسی چیز کا حق ہے، عزت، وقت، اجرت، محبت، تو خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ نقصان ہے۔ شرم کے مارے حق چھوڑ دینا خود سے بے وفائی ہے۔ خود کو ظاہر کرتے وقت دنیا کو آپ کی قابلیت تبھی دکھائی دے گی جب آپ اسے دکھائیں گے۔ جھجک اور شرم کے پیچھے چھپنا اپنی روشنی کو بجھانا ہے۔ محبت سونے کا نوالا کب مانگتی ہے؟ محبت تو بس توجہ چاہتی ہے جب آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ ہمت کبھی نہ ہاریں، کیونکہ دھوپ کتنی بھی تیز ہو سمندر سوکھا نہیں کرتے۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار ہی نظر آنے لگے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہونے چاہیے جو بلا جھجک کو بے دھڑک کہہ سکیں یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، جو بھٹکنے نہ دیں، یاد دہانی کراتے رہیں، بنا منافع سوچے آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کریں۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بے معنی ہزار لفظوں سے۔ محفل تھی دعاؤں کی سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔